ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی. یعنی جس جگہ اس وقت خانہ کعبہ ہے یہ جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گھر کے لیے مقرر کی گئی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. یعنی مقصد کیا تھا اس گھر کی تعمیر کا؟ شرک کا خاتمہ. اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ تھا تعبیر کعبہ کا مقصد. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. سورۃ الحج کی ان آیات میں بھی قربانی کرنے کا ذکر ہے جس کا کانٹیکسٹ حج کے دنوں میں قربانی کے بارے میں بیان ہوا ہے. اگرچہ حجاج کرام قربانی کرتے ہیں اور اگر نہ کر سکیں تو ان کے لیے روزوں سے فدیہ دینے کا حکم ہے، لیکن یہ قربانی یاد رکھیے کہ صرف حجاج کرام کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ہوں وہ حج کے اس عظیم موقع پر ان کے ساتھ جذباتی طور پر اور ایک ریچول میں شریک ہونے کے لیے جہاں کہیں وہ رہتے ہوں وہاں قربانی کریں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے ہجرت کے بعد تو آپ مدینہ میں ہر سال قربانی کرتے تھے. یعنی صرف آپ نے حج کے موقع پر ہی نہیں قربانی کی بلکہ مدینہ میں حج کے علاوہ بھی اور سفر میں بھی آپ نے قربانی کی. اب یہاں ہم قربانی سے متعلق چند مزید باتوں کا ذکر کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ قربانی کا جانور کیسے ہو، یعنی کیسا جانور قربان کرنا چاہیے. اونٹوں کا ذکر تو ابھی آپ نے قرآن پاک میں سنا. قربانی کے جانور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسا جانور ہونا چاہیے کہ جس کے منہ میں کم از کم 2 دانت ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ذبح کرو قربانی میں کوئی جانور سوائے مسنہ کے، اور مسنہ کہتے ہیں جس کے 2 دانت ہوں. یعنی بالکل چھوٹا بچہ ذبح نہیں کرنا چاہیے، کم از کم اتنا کہ جس کے 2 دانت آ چکے ہوں. پھر اسی طرح تندرست جانور ذبح کرنا چاہیے کیونکہ یہ
اللہ کے راستے میں قربانی کی جا رہی ہے تو مریل، بیمار، ٹوٹے دانت والا، ٹوٹے سینگ والا، عیب دار جانور اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ قربانی تو دراصل محبت کا اظہار ہے، محبت کے اظہار میں یہ تحفہ دیا جا رہا ہے، تو تحفہ ایسا جو تحفہ دینے کے لائق ہو، شایان شان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ بڑے اور فربہ جانور کی قربانی کرو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے جانور قربان کیے جائیں؟ کیا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے؟ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں پر قربانی کی۔ حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، لیکن دوسری طرف ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی حیثیت اور استطاعت ہو، موقع کی مناسبت سے اتنی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کرتے تھے، یعنی اس دور میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ گویا ایک قربانی ایک انسان کی طرف سے، نہیں، قربانی کرنے والے کی اپنی طرف سے اور باقی گھر والوں کی طرف سے بھی ادا کی ہو جاتی ہے، اور وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے، یعنی صرف نمائشی طور پر پھر زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہونے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی صرف ایک پر کفایت نہیں کی جاتی، محض دکھاوے کے لیے یا شان و شوکت کی خاطر زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھا لی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مثلاً یہ کہ چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو ذبح کرتے وقت اسے اذیت نہیں دینی چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 باتیں یاد کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا، یعنی ایک محسن جو ہے اس کا احسان صرف انسانوں پر نہیں ہوتا، جانوروں پر بھی ہوتا ہے۔ اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو وہ چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور اپنے جانور کو آرام دے، یعنی ذبح کرتے وقت جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اگر قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ خود نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے اور خود پاس کھڑا رہ کر دیکھ بھی سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جانور کو قبلہ رخ کر کے دعا پڑھ کے ذبح کرنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر سے شروع کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو مزید دعا ہے وہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم ھذا منک ولک تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک بسم اللہ اللہ اکبر۔ میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہر مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ خدایا میں تیری خوشنودی کے لیے یہ قربانی کرتا ہوں، تو اسے مجھ سے قبول فرما لے، جس طرح تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر اسی طرح قربانی کرتے وقت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے
کہ قربانی کا گوشت اور کھال وغیرہ ان کا صدقہ کیا جائے. گوشت کے بارے میں تو یہ ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھال خود نہیں کر سکتے. کھال کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اسے صدقہ کیا جائے. اسی طرح اگر جانور کے گلے میں کوئی رسی ہے یا سنگلی ہے، یہ جو بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں، ان سب کا بھی صدقہ کر دینا چاہیے. جہاں تک گوشت کی تقسیم کا تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ غریب و مسکینوں کو اور ایک حصہ خود. لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کچھ نہ بھی دے اور پورا خود رکھنا چاہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی لازم نہیں ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے کہ دوسروں کو ضرور دیا جائے. اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص خود کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتا، سارا ہی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی رخصت ہے. یعنی اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ انسان ان 3 حصوں کے بغیر کچھ اور کر نہیں سکتا. بہتر یہی ہے کہ آسان طریقے سے خود بھی رکھے، دوسروں کو بھی دے، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے، ضرورت مندوں کا بھی رکھے. لیکن اگر ایسا نہ کیا جا سکے، اس تقسیم میں کوئی فرق آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے.